عزت ہے وہ ابو بکر صدیق کے گھر کی عزت ہے. اور پھر اسما بنت امیس ان کے گھر رہی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو پھر ان کے وصال کے بعد عدت گزار کر اس وقت تک سیدہ پاک کا وصال ہو چکا تھا. ان کا اگلا نکاح پھر حضرت مولا علی سے کر دیا جاتا. تو اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی عزت تھی اب وہ مولا علی کے گھر کی عزت بڑھ گئی. اس کا مطلب ان کے تو آپس میں تعلقات تھے, ان کے باہمی ربط تھا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, تم جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کیا دے گا؟ ہدایت. اور اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے ان پاک ہستیوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے پورا جھرمٹ بیان کیا ستاروں کا. فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں پہ بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں, آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا, کبھی تو رکوع میں دیکھے گا کبھی تو سجدے میں دیکھے گا. اگر کوئی صحابہ کا اختلاف بیان کرے تاریخ کی کتاب سے تو ایک ہی جواب ہے, آپ تاریخ سے پڑھتے ہیں کہ وہ اختلاف رکھتے تھے, ہم قرآن سے پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ آپس میں بڑے ہی مہربان تھے. رحماء بینہم, اب ان کا رحماء بینہم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے قرآن کے مقابل میں کوئی دلیل لانی پڑے گی جو کہ قرآن کے مقابل میں کسی کے پاس آئے, اور تاریخ سے کبھی عقیدے ثابت نہیں ہوتے. اب یہاں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں, میں ان کی توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے معبود کے صحابہ کی جو شان بیان کی ہے نا, اس میں ایک ایگزامپل دی ہے, کیونکہ سرکار کے صحابہ ہے اور ہمارے آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی شان جیسے بھی آپ نے سنا, ابو بکر عمر عثمان ہے در تو میں صدقے جاؤں, میرے کملی والے دا ہر یار بڑا, مل کے کہیں رکون پڑ جائے, میرے کملی والے دا ہر یار بڑا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا امتحان میں نے لیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اللہ کا قرآن سورہ حجرات. اور میں وہ میرے معبود کے صحابہ جو میرے معبود کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان کس نے لیا ہے؟ اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ. دیکھیں جب ایگزام ہوتا ہے تو اس کا ایک سلیبس ہوتا ہے, ایک ایگزامینر ہوتا ہے. ایگزامینر تو خود اللہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ, یا اللہ سلیبس کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, سلیبس تقوی پرہیزگاری ہے, تقوی اور امتحان کا فارمیٹ کیا ہے جو دنیا میں کسی یونیورسٹی کے پاس آئی ہے. آپ پنجاب یونیورسٹی جائیں گے جی مجھے ڈگری چاہیے تقوی میں, وہ آپ کو کسی چیئر پہ بٹھائیں بٹن دبائیں آپ پتہ چل جائے جی آپ کا 70% تقوی ہے, چلو ڈگری مل گئی. ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ تقوی کس میں ہوتا ہے؟ دل میں. دنیا کی کوئی یونیورسٹی تقوی پرہیزگاری میں ڈگری دے سکتی نہیں. اللہ فرماتا ہے میں دے سکتا ہوں, کیونکہ وہی دے سکتا ہے جو دل کے حال جانتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی بات نہیں, ہم اللہ کی بات مانیں گے جو قرآن میں ڈگری ہے نا. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ فرماتا ہے فارمیٹ ایگزام کا دل ہے, میں نے امتحان دلوں کا لیا ہے اور سلیبس تقوی رکھا ہے. یا اللہ جب تقوی پرہیزگاری صحابہ کا سلیبس ہے, امتحان بھی تو نے لیا ہے, پروردگار اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. فرمایا جب پڑھائے میرا معبود ایک بندہ بھی فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہم مغفرہ. اللہ فرماتے ہیں اس امتحان میں سارے صحابہ پاس ہو گئے. اور یہ دنیا کا
واحد ایسا امتحان ہے جس میں کوئی سیکنڈ پوزیشن میں آئے ہی نہیں، سارے فرسٹ پوزیشن والے۔ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، ایک بات نہیں ادھر ادھر سٹوری نہیں سنا رہا، کچی پکی سٹوری نہیں سنا رہا۔ قرآن کہتا ہے لہم مغفرہ، جو عالم ہے وہ جانتے ہیں لہم مغفرہ، لام جار مجرور مقدم ہو جائے تو مفید اثر ہوتا ہے، یہ بلاغت کا قاعدہ ہے۔ لہم مغفرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار، اللہ فرماتا ہے سارے ہی پاس ہو گئے، سارے ہی بخشے گئے۔ اب دیکھیں نا، آج کل نقشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم ٹیوٹر ہیں، ہم ٹیچر ہیں، آپ ہمارے پاس انگلش کی تیاری کریں، ہم آپ کو سٹامپ پیپر پہ الفیہ بیان دیتے ہیں، اگر فیل ہوگا ساری فیس لے جانا۔ ایسی ہے نا، آج کا کوئی ٹیچر اپنی ٹیچنگ پہ فخر کر کے کہے میرا پڑھایا ہوا فیل ہو گیا تو ساری فیس لے جانا، تو جو کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں ان کا پڑھایا ہوا فیل ہو سکتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، سب سے بڑے معلم کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ وہ محبوب ہیں جو کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی ٹیچر نہیں کرتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا یہ تمہیں تعلیم بھی دیتے ہیں، کتاب کی حکمت بھی دیتے ہیں، اور تمہیں پاک و صاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں انما بعثت معلما، رب نے مجھے اس کائنات کا سب سے بڑا معلم بنا کے بھیجا۔ ہمارے آقا معلم ہے۔ اب عام دنیا کا پڑھایا ہوا فخر سے کہتا ہے یہ فیل ہو گیا میرا تے ساری فیس لے آئے نا، اسٹامپ پیپر سے سین انگوٹھے کروا لو۔ آج کا ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ پہ اتنا فخر کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی میں آکسفورڈ سے پڑھ کے ہوں، میں بی سی سے پڑھا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کے بی سی سے پڑھا ہوں، تو جو اس کائنات کے سب سے بڑے معلم سے پڑھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ یہاں لوگ بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ سب آج کل چلا ہوا مستشرقین کا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ جہالت ہے۔ میں بخاری شریف ہم نے چونکہ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، ان کے پہلے خلیفہ سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، علامہ عبدالرشید جھنگوی صاحب، یہ توجہ سے جملے سنیے گا۔ یہ جو حدیث اکثر کرتے ہیں نا بیان آپ کہ جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں آئے تو انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، تو سرکار نے کہا جی میں پڑھا لکھا نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا میں پڑھا لکھا نہیں، ایویں ترجمے کری جا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، اب یہ میں امانت آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب ان کے پہلے خلیفہ سے جب ہم نے حدیث پڑھی انہوں نے یہ معنی بتایا، کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، تو سرکار فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ ما انا بقاری کا مطلب یہ کدھر ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں، ایسی ترجمے غلط کری جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر کہا اقرا پڑھیے، ہمیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، پھر کہا اقرا پڑھیے، پھر سینے سے لگایا، چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اچھا سرکار فرماتے ہیں جس رب کی یاد میں میں بیٹھا ہوں یہ اسی کا نام لینے کو کہہ رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ سرکار نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ترجمے نکالے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جو محبوب عرش الہی پہ بیٹھیں گے ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سارے پڑھیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہا ہوں. اعلیٰ فرماتے ہیں ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کا کلمہ صرف امتیوں نے نہیں پڑھا بلکہ سارے رسولوں نبیوں نے بھی پڑھا ہے. ہر نبی کا کلمہ اس کی امت نے پڑھا ہے, ایمان اس کی امت لائی ہے. ہمارے آقا پر سارے رسول اور نبی بھی ایمان لائے ہیں. معراج کی رات سب نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. اب حشر کے میدان میں کیا عزت دیکھنی ہم نے, وہ عزت بتاؤ. اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے عزت دیکھنی ہے, وہ عزت بتا کیا ہوگی. سرکار جلوہ فرما ہوں گے حشر کے میدان میں, سارے نبی کھڑے ہوں گے, امتی بھی. تو اعلیٰ حضرت نے نبیوں کو مالکوں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں. سارے انبیاء ہوں گے نا, 1,24,000 سب. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اب نبیوں کا جواب سنیں گے نا, خدا کی قسم ربیع الاول کی آخری تاریخ تک اس کی لذت نہیں بھولیں گے آپ. اور لیکن سننا محبت سے ہے, پھر مزہ آئے گا. پورے ربیع الاول میں آپ کو اس کا ٹیسٹ ملے گا. اعلیٰ فرماتے ہیں جب میں کہوں گا نا نبیوں سے بتاؤ تمہارے ہمارے نبی کی کیا شان ہے, تو سارے نبی ایک زبان ہو کے کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا انہیں کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا انہیں کا تمہارا ہمارا. ذرا گونج پہ آ جائے سب سے اولا سب سے بالا کو اعلیٰ نے ذکر کیا ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا نبی کی شان کیا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہے ہر بندے کے یہاں کندھے پہ بیٹھ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں, آپ کب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہر چیز اکاؤنٹیبلٹی پہ ہے. اینڈ پہ آپ سے پوچھ کے سیلری نہیں بنائی جاتی, ہر چیز کمپیوٹر میں ہے. اتنے دن چھٹی کی, اتنے دن آئے, اتنے دن لیٹ آئے. جب فرشتے لکھ رہے ہیں یہ بندے نے یہ نماز پڑھی, یہاں بیٹھا, وہ بیٹھا, رجسٹر پورے ہیں, تو پھر یہ سارا حشر کے میدان کے سجانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اسی لیے سجایا جائے گا کہ گناہگار کھڑے ہوں گے, ہمارے آقا کہیں گے یا اللہ ہے تو میرا, ہے تو میرا. شفاعت کبریٰ حضور کے ہاتھ میں. اس لیے سرکار فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. اور خدا کی قسم میلاد پہ خرچ کرے رب اتنا دیتا ہے آپ کی سوچو. ہمیں ملتا ہی سرکار کے صدقے, ہم کھاتے ہی سرکار کے. اعلیٰ فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. یعنی ہر ایک کو سرکار کا صدقہ مل رہا ہے. اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حاتم طائی کے بیٹے نے ایک دن فخر سے صحابہ کی جماعت میں کہا میرے باپ کی اتنی بڑی سخاوت ہے, 7 دروازے محل کے ہیں, ایک سائل آتا ہے اسی دروازے سے, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے, 7 سے میرا باپ دیتا ہے. صحابہ نے کہا یہ کون سی بڑی سخاوت ہے, ہمارے آقا کی بارگاہ تو وہ ہے جب سائل ایک دروازے سے آ گیا, میرے آقا نے سوالی کو اتنا دے دیا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ہمت ہی نہیں رہتی, حاجت ہی نہیں رہتی.
اس لیے آپ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر تو گرامی حضرات یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کا یقین تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں جان گزی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح سرائی ان کی تعریف ذکر کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ چمکتے ہوئے ستارے چاند کے جو جتنا قریب ستارہ ہوتا ہے اس کی کرنیں بھی اتنی زیادہ چاند سے فیض حاصل کرتے ہیں بس سمجھ جائیے جو ہمارے آقا کے جتنا قریب ہوتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا ہی روشن و منور کر دیا ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتی یہ ذہن میں رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ایک دن دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام یا اللہ اسلام کو عمر سے عزت دے دے یا عمر بن ہشام کے ذریعے ابو جہل توجہ اللہ نے ہدایت دینی ہے فاروق اعظم عمر فاروق عمر بن خطاب بیت اللہ کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں حرم پاک کے اندر ہیں اور بیت اللہ کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اور رب نے ہدایت دینی ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا ہے لیکن رب دیتا اپنے محبوب کے وسیلے سے اچھا توجہ کیسے ہدایت دینی فاروق اعظم نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا عمر بن خطاب تھے اور بیت اللہ کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ایک بندہ آیا کہتا ہے عمر پتہ ہے غضب ہو گیا کیا ہوا کہا 39 بندے مسلمان ہو گئے عمر بن خطاب بڑے جلالی تھے ایسے اٹھے اور تلوار نکالی کہنے لگے عمر 40واں نہیں ہونے دے گا عمر 40واں نہیں ہونے دے گا حاطف غیب سے آواز آئی عمر 40واں تو ہی ہے 40واں اب اسباب دیکھیں کیسے بنے فاروق اعظم عمر فاروق تلوار نکالی اور باہر نکلے بندے نے کہا کدھر جا رہے کہا جی 39 بندے مسلمان ہو گئے ہیں کہا اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن بہنوئی بھی مسلمان ہو سیدھے اپنے بہن کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی جلدی سے دروازہ کھولا بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا بہن بچانی آئی تو ایک تھپڑ لگایا المختصر دل پسیج گیا بہن نے کہا جان سے بھی مار دے اب دامن مصطفیٰ چھوٹنے والا کہا چلو بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے جیسے قرآن سنا دل کی بالکل تختی نرم ہو گئی کہا مجھے بھی محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ اب کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا اور عرض کیا پیارے آقا کیا ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں کہا جی سچے فرمایا آج ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے صحن حرم میں پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے چند دن پہلے حضرت امین حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکے تھے رضی اللہ عنہ اب 40 صحابہ کی جماعت نکلی صحن حرم میں نماز پڑھی فرمایا عمر بن خطاب آج کے بعد تو عمر فاروق ہے تیرے کلمہ پڑھنے سے حق اور باطل میں فرق ہو حفیظ طائب بڑے پیارے شاعر پنجابی میں لکھتے ہیں مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا توجہ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام نے عزت دی ہے عمر فاروق وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو عزت دی ہے اللہم اعز الاسلام سرکار نے کہا گرامی قدرات صحابہ کرام اب ان کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے اتنے جلیل قدر صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صحابہ کی جماعت ہے گرامی قدرات جن کی محبتیں یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر بات کی طرف آتا ہوں جو کہ میرا موضوع یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسے مدح فرمائی کیسے تعریف تو اس حوالے سے میں نے بتایا تو اب یہ موضوع تو وہ ہے اگر میں اس میں ساری حدیثیں لے کے آؤں تو فجر کی اذانیں ہو جائیں گی صحابہ کے ایک فضائل بھی ختم نہیں ہو سکتے اتنے فضائل ہیں صحابہ کرام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تیر پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یہ تیر پکڑو میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائے یہ شان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی اور ان کے لیے بخشش کے پروانے عطا فرمائے. ایک ہی محفل میں بیٹھ کے سرکار نے 10 بندوں کو جنت کی مہر لگا دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. اس طرح حضرت سعید بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ کے بارے میں واضح کر دیا. اور جہاں تک مدح کی بات ہے، اگر آپ جبل احد پر ہے، وہ آپ کے آنے سے جھومتا ہے تو ہمارے آقا ٹھوکر لگا کے کہتے ہیں اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما. سبحان اللہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدح فرماتے ہیں. گرامی حضرات، قرب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنے ذکر کیے. ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو مسندوں پہ بیٹھ کر اپنی طرف سے باتیں بنائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. فرمایا آخری وقت میں ایسے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں گڑھ کے لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی. اب آپ دیکھ لیجئے لوگ جس طرح نئی پروڈکٹ آتی ہے اس طرح ہر روز سوشل میڈیا پہ ایک نیا عقیدہ آیا ہوتا ہے. یہ جی یہ دیکھیں یہ فلاں نے ایسے کر دیا. تاریخ سے لوگ پڑھ پڑھ کے نئے نئے نظریات نئے نئے چیزوں کو لے کے آتے ہیں. ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی نئی لے لو، جوتا نیا لے لو، کپڑے نئے لے لو، عقیدہ پرانا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. عقیدہ پرانا ہی رہتا ہے. اور یہ مشکات المصابیح کی حدیث بھی ہے. فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب امت میں فتنہ بڑھ جائے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کی پیروی کرنا جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَنْهُ الْفِتْنَةُ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. اب یہ بہت سے فتنے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک بندے کی لائن ہی انجینئرنگ ہے تو اس کو جا کے ٹوٹیاں کھولے، وہ آ کے کہتا ہے جی میں دین بیان کر رہا ہوں. بھئی آپ کی لائن ہی نہیں ہے دین. دین بیان وہ کرے گا نا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقاعدہ پڑھا، اس کے معنی متوارثہ کو سمجھا. اب ایک طرف پوری امت کھڑی ہے، ایک طرف وہ اکیلا کھڑا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے فالوور یوٹیوب پہ زیادہ ہیں. تو آپ کے جتنے مرضی فالوور ہو جائیں شیطان سے بڑھ کر تو پھر بھی نہیں ہوں گے. اس کے تو فالوور اس سے بھی زیادہ ہے. دلیل یہ نہیں ہے کہ فالوور زیادہ ہیں، دلیل یہ ہے کہ امت کے اجماع پر جس پر اتفاق ہے اس پر کون قائم ہے. امت کا جس پر اتفاق ہے گرامی حضرات وہ الحمدللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی کتابیں تفاسیر کی احادیث کی ملتی ہیں اس میں ہمیں معتبر روایات ملتی ہیں اور ہم اسی پر رہتے ہیں. جو شاذ روایتوں کے پیچھے جائے گا یا اپنی علیحدہ سے تحقیق کرے گا یا اجماع امت کا دامن چھوڑے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ اس کی ذاتی رائے ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو اس کی ذاتی رائے ہمارے لیے کیا ہے. جب اس کے نزدیک امت کے کروڑوں علماء ائمہ محدثین کی رائے کوئی کچھ نہیں رکھتی تو ہمارے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال جھوٹے لوگ آئیں گے یاتونکم من الاحادیث، وہ ایسی باتیں تمہارے پاس لائیں گے کہ جو نہ تم نے سنی گی نہ تمہارے باوجود. یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے بچو اور دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہارا ایمان ہی تم سے نہ چھین لے. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ جو امت کا اتفاقی موقف ہے ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے. اور اس کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا میں نے اپنے معبود کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اسی پر اتفاق ہے. مشاجرات صحابہ میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے ہر صحابی قابل احترام ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، وہ راہ ہدایت. اب اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور پگ ڈنڈی کی طرف جائیں گے تو صراط مستقیم کو چھوڑ دیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں. اور نت نئے جو فتن ہیں
میں نے آپ کے سامنے اشارے کر دیے. جیسے انجینئر ایک آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میری مانو، وہ اپنی اپنی تعبیر اسلام میں لے کے آ رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف پوری امت کا اتفاق ہے. اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج کے نوجوانوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبتیں ختم ہو گئی. ان کے ساتھ جو محبت کا پہلو تھا وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگا. حالانکہ روحانیت جو ہے وہ ساری تصوف ملتی ہی بزرگان دین کے توسل سے ہے. پہلے آداب سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں. جب آپ آداب ہی نہیں سیکھیں گے، آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ رنگ ہی نہیں ہے، تو آپ باقی بات کیا کر سکیں. میں نے اب آپ کے سامنے اختلاف رائے کیا ہے. آپ نے میری زبان سے کوئی بھی جملہ ایسا نہیں سنا کہ جس کے اندر کوئی ایسا پہلو ہو جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کی ذاتیات کو اس طرح اٹیک کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے. جہاں تک علم کی بات ہے، الحمدللہ ہمارے سامنے وہ بیٹھے 2 منٹ نہیں بات کر سکتے اگر علم کی بات کریں. اور ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے یہ جو آج کل کے جو مفتی بنے پھرتے ہیں یا اس طرح کے جملے لے کے آتے ہیں، آپ کم از کم ان کی گمراہی سے پہلے ایک بار ہمارے پاس آئیں ضرور. اگر ہم تسلی نہ کرا سکیں پھر جدھر مرضی چلے جائیں. ایک بار آئیں. اور اب بھی آپ کو اجازت ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. آپ کے ذہن میں میری گفتگو سے کوئی بھی سوال پیدا ہوا ہے، بلا جھجک آپ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. آج کی گفتگو سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوئی؟ آخری بات، اسے ہم کہتے ہیں کنکلوژن اور ختم. پہلی بات آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ظلمتوں گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. دوسری بات آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوئی، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کی امتیں جو ان کا کلمہ پڑھنے والی تھی، ایسی جماعت کسی نبی رسول کو نہ مل سکی جیسی جماعت صحابہ کرام کی ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے. ٹھیک ہو گئی. تیسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ایک قوم، ایک اسپیسیفک نیشن، ایک اسپیسیفک ٹائم، ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے آئے. لیکن ہمارے آقا کی رسالت اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے میں اپنے محبوب کی رحمت کے فیض کو جاری فرما دیا. آج کی گفتگو سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یہ اگر ان کے مابین کوئی اختلاف بھی ہو تو ہمارے لیے لازم ہے ہم ہر ایک کا احترام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے اور پروردگار نے واضح کیا ہے کہ جو بھی میرے محبوب کا صحابی ہے ہم نے اس پہ جنت کو لازم کر دیا ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدح سرائی فرمائی ہے. اور آج کی گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوا، ہدایت جس کو ملتی ہے نبی کے واسطے سے ملتی ہے. 5واں پوائنٹ آج کا یہ ثابت ہوا، کس کے واسطے سے ملتی ہے؟ نبی کے. مگر نہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے بھی فاروق اعظم ہو، اللہ ہدایت دیتا ہے تو محبوب کے در دولت پہ بلا کے عطا فرماتا ہے. یہ 5واں پوائنٹ. اور 6واں پوائنٹ آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ دور حاضر میں جتنے بھی فتنے بڑھتے جائیں، نت نئے نظریات لوگ لے کے آئیں، ہمارے لیے آج کے دور کا کوئی نیا نظریہ قابل قبول نہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. ہم اس پر قائم اور دائم رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جس پر پوری امت کا اتفاق ہوگا اس پہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے فرمایا اتبعوا السواد العظمہ، بڑی جماعت کی پیروی کرو، فإنہ من شذ شذ فی النار، اس لیے کہ جو بڑی جماعت سے جدا ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے، اب ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اور فخر سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اہل محبت کی جماعت میں رکھا ہے. ہم تو غوث پاک سے بھی نسبت جوڑتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہم تو غوث پاک کے در اور در سے سگ اور سگ سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں. ہم تو اتنے معتقد ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں
تو وہاں ہمیں کوئی گلی کا سگ مل جائے تو ہم اس کے قدموں کو بھی اٹھا کے سر پہ رکھنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اور یہ سارا ادب اور محبت سرکار کے وجود مقدس کی برکت سے ہے. کائنات میں ہم جس سے بھی محبت کریں گے اس کے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا منسوب ہے. جو جتنی وابستگی رکھتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج بن جاتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آل پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ پاک ہستیوں کا ادب کرنے، کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دین پہ لاکھوں سلام، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور پھر اہل بیت سے بھی پیار اور صحابہ سے، کیوں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہے. اپنی بات کو میں اس عاشق صادق کے شعر سے ختم کروں گا جن کو انگریز سامراج نے پھانسی کی سزا سنا دی. علامہ کفایت علی کافی آگے بڑھ رہے تھے اور پھانسی کا پھندا دے کے جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس یہ آخری اشعار اور ہم ختم کرتے ہیں، اور یہ وہ اشعار ہیں جو پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ نے پڑھے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے گا. یعنی جو منصب ہے، مقام ہے، یہ سب ختم ہو جانے ہیں. علامہ کافی فرما رہے تھے اتل سو کم خواب کی پوشاک پر نازا تم اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو بھی اپنے منصب مقام پہ فائز ہے وہ سمجھے کہ میرا نام لینا ہے. علامہ کافی فرماتے ہیں نام شان جان مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پھر مل کے کہیں پر رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے. اور پھانسی کا پھندا ڈالتے ہوئے آپ نے کہا سب فنا ہو جائیں گے کافی والے نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے. نام حضرت کا زبانوں پر سخن. آخر میں سارے مل کے پڑھیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہر رسول اللہ کا دین اثر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر رسول اللہ
حاجی جاز صاحب کا خلوص ہے، وگرنہ آپ کو پتہ ہے میں شعر تو پڑھتا ہوں لیکن طرز میں نہیں پڑھتا، لیکن آج میرا دل کیا کہ حاجی صاحب اتنے خلوص سے محفل سجاتے ہیں، میں نے کہا آج کیونکہ میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جہاں بھی خطاب ہوتا ہے نا مجھے ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ 18 سال ان کے ساتھ زندگی میں گزارے، 18 سال ان کی صحبت میں رہا. یہ وہ ہستی ہیں جن کو خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے قاری کریم الدین سیالوی سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک خیر ہی خیر. مجاہد ختم نبوت اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے 1974 کی تاریخ میں میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی. یہ درد ہمیں وہاں سے ملا ہے، یہ جو ذوق ہے نا شوق یہ وہاں سے. تو والد گرامی کا جہاں خطاب ہوتا تھا وہ مجھے کہتے تھے آپ نعت پڑھیں، تو میں اس وقت نعت پڑھتا. اس کے بعد پھر ظاہر بات ذوق بنا نہیں، خطابات کا سلسلہ رہا. لیکن آج میرا دل کیا کہ میرے والد گرامی کی روح بھی خوش ہو جائے، سرکار بھی راضی ہو جائے کہ ختم نبوت بھی ہے، صحابہ کی شان بھی ہے. میرے خیال سے آج کے دور کے جتنے معاملات ہیں آج کی اس گفتگو میں ہم نے سارے ذکر کر دیے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے سچے عقیدے پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.